جزاک اللہ خیر۔ حکم شہ ابرار پہ چلیے، خار بھی گل بن جائیں گے۔ جی ناظرین کرام، اور اتنی روح پرور تلاوت اور تلاوت کلام پاک کی تفسیر کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے نور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم پیاری پیاری حدیثیں اپنی بہن تسنیم سے سنتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اطلاق ہم اپنی زندگی پہ کر سکیں۔ ہمارے ساتھ آج بھی ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ہماری بہن تسنیم اختر۔ تسنیم، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت مختص کر کے یہاں تشریف لاتی ہیں۔ لیکن میرے خیال سے یہ کہنا زیادہ بجا ہوگا کہ اصل میں تو قیمتی وقت یہی ہے جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں اور ان کی یاد میں اللہ ہمارا بہترین وقت اپنی عبادت کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے اور اپنی تبلیغ کے لیے مختص کر لے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے ہم پہ؟ یقیناً اس سے قیمتی کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ تو آج کون سی حدیث مبارکہ ہمیں سنانے جا رہی ہیں آپ؟ صحیح، آج کی حدیث مبارکہ جو ہے ویسے ہم نے فضائل رمضان سے لی ہے، فضائل رمضان، ماشاءاللہ، اور لیکن یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ صحیح، ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت، سبحان اللہ، دوسری عادل بادشاہ کی دعا جو وہ اپنی رعایا کے لیے کرتا ہے، سبحان اللہ، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا کہ جسے بادل پھاڑتے ہوئے وہ آسمان تک پہنچتی ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اے بندے میں تیری اس بات کو رد نہیں کروں گا، دیر تو ہو سکتی ہے مصلحتاً، لیکن تیری یہ دعا جو ہے وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اور اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں کہ کیسے کیسے ہمیں فرماتے ہیں کہ روزہ دار جو ہے وہ کہاں کہاں اہم ہے، کہ عادل بادشاہ کی ایک اپنی یعنی اہمیت ہے۔ روزے دار کی اللہ کریم نے روزے دار کو ریلیٹ کیا ہے عادل بادشاہ کے ساتھ، تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اسی طرح دعاؤں کو، اور خاص طور پہ مظلوم کی دعا تو کہتے ہیں کسی سے بد دعا نہیں لینی چاہیے، کیونکہ مظلوم کی دعا کے درمیان تو کوئی چیز حائل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود ہی سن لیتا ہوں اس کو، تو ڈائریکٹ اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے، محفوظ رکھے۔ اور دیکھیے ایک ہی حدیث مبارکہ میں 3 پیغامات پوشیدہ تھے، روزہ دار کے لیے بھی، عادل حکمران کے لیے بھی، اور مظلوم کے لیے بھی۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ مدحت کیوں نہ اس کی کریں وہ